بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب کی عید خیر و عافیت سے گزری ہوگی، اور جیسا کہ عید سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ جو ہے اپنی اپنی فیلڈ میں جو مہارت رکھتے ہوں، پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ایک یوتھ کا جو بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان میں، اس کی فکری، اصلاحی، سیاسی تربیت ہو، اور سب سے پہلے تو میں اپنی تربیت اس حوالے سے لینا چاہوں گا۔ جتنے بھی گیسٹ ہم بلاتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی باتیں آپ تک پہنچنے سے پہلے میں اپنی نفس پہ، اپنے دل پہ، اپنے دماغ پہ نقش کر لوں۔ تو اسی حوالے سے آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کا جو ہے بڑا زبردست ڈفرینٹ جو آپ کہہ لیں ٹاپکس ہیں، ان پہ مطالعہ رہا ہے۔ جب ہم ان سے مغربی تہذیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بڑی زبردست ڈسکشن ہوتی ہے، کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے وسائل پہ قابض ہوا، تو کیا دنیا کو اس نے امن دیا؟ کیا دنیا کو امریکہ جو اس ٹائم دنیا میں اس نے دادا گیری مچائی ہوئی ہے، دنیا کو فائدہ ہوا یا دنیا نے جو ہے اس سے نقصان اٹھایا؟ ہماری جو احیائی تحریکیں ہیں، احیائی جماعتیں ہیں جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہیں، یا ایسا نوجوان جو کنفیوز ہے، جس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دین جو ہے وہ صرف مسجد یا حجرے تک آیا ہے، یا اس کا سوسائٹی میں جو ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی رول ہے۔ تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو 50 لوگ ملیں گے، 50 نظریات الگ الگ ملیں گے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے قرآن، حدیث، صحابہ، سلف صالحین، ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، اسی حوالے سے ڈسکس کی جائے۔ تو ان سارے کے سارے موضوعات پہ ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں مولانا محبوب الرحمن قریشی صاحب، ان کی بڑی زبردست گرپ بھی رہتی ہے، اور ان ٹاپکس کے ساتھ ساتھ احیائی جماعتوں کا جو مطالعہ یا احیائی تحریکوں میں جو نوجوان جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا زبردست چیز جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف سیاسی غلبے کا کام نہیں کرنا، آپ نے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح پہ بھی جو ہے نا انڈیویجولی من حیث ایک انسان، ایک امتی، اس کا جو اللہ کے ساتھ جو باؤنڈنگ ہونی چاہیے، اس کا جو رشتہ ہونا چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ بٹ ٹاپکس بہت زیادہ ہیں، اور حضرت کا مطالعہ بھی ماشاءاللہ سے وسیع ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ حضرت کی ذات سے جو ہے استفادہ اٹھائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ان کا علم ہے، ان کے علم کے نور سے جو ہے خود بھی فائدہ اٹھائیں، اور آپ تک بھی ان کی جو ہے وہ آپ کہیں کہ جو ڈسکشن ہے، سالڈ ڈسکشن ہے، وہ پہنچے۔ حضرت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ حضرت ہمارا آپ کو بلانے کا مقصد اس وجہ سے ہے کہ ہمارا جو دعوتی سرکل ہے یا جو دعوتی محاذ ہے، وہ زیادہ تر کالج یونیورسٹیز کے ہی بچے بچی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے حضرت کے دین کا جو اسلام کا جو تصور ہے وہ پیش کیا جائے جو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے دی ہے۔ ایک تو دین کا حضرت سوسائٹی میں وہ تصور ہے کہ جو ویسٹ سے آیا ہے، جو مغرب سے، وہ کہتا ہے کہ صرف نماز روزے تک ہے، لیکن پھر حضرت ہماری جو اسلام کی تاریخ ہیں، بڑی بڑی پرسنالٹیز گزری ہیں، ایک دین کا تصور جب ہم ان کا دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک سیاسی تصور بھی دیا۔ اب حضرت معاملہ یہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہزاروں لوگ اپنا چورن بیچ رہے ہیں۔ تو سلف کا جو منہج رہا ہے، یا ہمارے جو اکابر علماء کا منہج رہا ہے، صحابہ، تبع تابعین کا جو اجماع رہا ہے کسی پہ، اس کے ساتھ اس پرفتن دور میں کام کیسے کیا جائے، اس حوالے سے ہماری کوشش ہوگی حضرت کہ ہم آپ کی ذات سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، میری ٹیم بھی فائدہ اٹھائے، اور ہماری جو سننے والی آڈینس ہیں ان تک بھی زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ شیئر کی جا سکے۔ تو اس حوالے سے حضرت ہم خواہش ہوگی ہماری کہ آپ ہر کچھ ٹائم بعد ہمیں ٹائم دیتے رہیں۔ تو حضرت ہمارا سب سے پہلا جو سوال ہے کہ آج اس سوسائٹی میں جو کہ زمانہ ایک بہت پولرائز سوسائٹی ہے، اختلاف برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور وقت کی جو سپیڈ ہے، ٹائم سپیڈ جو ہے، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور ہم باب الفتن کی روایات بھی جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو 70 سے 80% جو فتنوں کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتائی، وہ بھی ہمیں ارد گرد ملتی ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت ہمیں اور ایک نوجوان کو، لڑکے لڑکی کو، اس دور میں دین کا کام کیسے کرنا چاہیے، خود کو کیسے بچا کے چلنا چاہیے، اور کون سا کام ہے جو دیر پا بھی ہوگا اور جس کا فائدہ بھی ہوگا، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اور آپ کے ادارے اور اس احیاء اسلام کی اس تحریک کے کارپردازان کا
شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کار خیر میں مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ میں اعلی کلمت اللہ، غلبہ اسلام، اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت، اسلام کی بقا کے لیے کوئی قدم آپ کے ساتھ اٹھا سکوں اور اپنی معلومات یا اپنا تجربہ وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچا سکوں، تاکہ ہم مل کر اللہ کے دین کو خدا کی زمین پر غالب کرنے کے لیے کوئی بہتر قدم اٹھا سکیں۔ چونکہ میں آپ کے اس سلسلے میں آج پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بالکل بنیادی سی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ جب کوئی اجنبی آدمی، مسافر یا اوپرا آدمی ہمارے یہاں آتا ہے، فرسٹ ٹائم کسی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے، تو آپ اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اور تیسرا سوال ہوتا ہے آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ 3 سوال ہوتے ہیں عموماً۔ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، اور آپ کیوں آئے ہیں۔ دیکھیے، میں نے بات اجنبی کی اور مسافر اور اوپری کی ہے، تو اس کرۂ ارضی پہ ہر انسان مسافر ہے، ہر انسان مسافر ہے۔ اور میں نہیں کہتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے یا راہ چلتا، راستے پہ چلنے والا، منزل کی طرف بڑھنے والا، تو اس آدمی کی طرح دنیا کے اندر رہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کچھ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ یہ دنیا کا نظام حق اور باطل کے مار کے، خیر اور شر کے کلا بازیاں، رحمان اور شیطان کی قوتوں کا آمنے سامنے آنا اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ تو بات کی بات ہے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو تو پہچانیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ جب اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اپنی پہچان ہے۔ اور مجھے خوشی بھی ہوئی آپ کے اغراض و مقاصد کو سن کر کہ اس پرفتن دور کے اندر احیاء اسلام کے لیے آپ بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں، ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر غلبہ اسلام کے لیے چلنا چاہتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل آغاز سے اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اسی بات پہ کچھ عرض کروں، انسان کے حوالے سے۔ ایک بات تو ذہن کے اندر یہ رکھیے کہ انسان جو آج اس دنیا پہ، اس دنیا کا مالک بن بیٹھا ہے کہ یہ دنیا میری ہے اور میں نے یہاں اپنی مرضی چلانی ہے، جو چاہے میں کروں۔ انسان یہاں کا باشندہ نہیں ہے، انسان دنیا کا باشندہ نہیں ہے، انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، زمینی مخلوق نہیں ہے۔ اور یہیں سے انسانیت کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ یعنی ہماری تاریخ قرآن بیان کرتا ہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارا پس منظر کیا ہے، انسان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ، میرا معمول ہے میں آیت کا حوالہ بھی دیتا ہوں، کہ صرف سننے پر اکتفا نہ کیا جائے، کسی کی بات کو سن کر تائید کے لیے اور تسلی اور تشفی اور اطمینان کے لیے آپ ان حوالوں کو خود بھی قرآن اور حدیث میں دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مجھ تک یہ جو بات پہنچی ہے واقعی ایسے ہے۔ زبردست۔ قرآن حکیم کے اندر پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی تاریخ بتائی ہے کہ تم کون ہو۔
تم کہاں تھے، کہاں تمہیں پیدا کیا، کہاں بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اولاد آدم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ جملہ قرآن کا بتا رہا ہے ہم زمین پر نہیں تھے، ہمیں اوپر سے اتارا گیا ہے، ہم کہیں باہر سے آئے ہیں، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، یہاں کے نہیں ہیں۔ حبوط کے معنی نیچے اترنے کے، کہ ہمیں کہا گیا کہ اتر جاؤ سب یہاں سے۔ اب ہم کہاں سے آئے ہیں؟ زہرہ سے آئے ہیں، مشتری سے آئے ہیں، مریخ سے آئے ہیں، کہاں سے ہمیں زمین پر اتارا گیا ہے؟ یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق جنت میں ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا اور پھر ان کے ساتھ جوڑا، ہوا کو جنت میں پیدا کیا۔ اور اسی سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جب دونوں کو پیدا کیا، پہلا انسان مرد اور اس کے ساتھ عورت، تو فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہ جنت ہے، یہاں کھانے پینے کے لیے نہ آپ کو کھیتی باڑی کرنی ہے، نہ محنت مشقت کرنی ہے، نہ مزدوری کرنی ہے، نہ کام کاج کرنا ہے، کوئی دھندا نہیں کرنا، یہاں آپ فراغت سے بغیر کسب اور محنت کے کھائیں پیئے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں خیال کرنا اس ایک درخت کا پھل کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے پاس چلے گئے تو تم دونوں ناانصاف ٹھہرو گے۔ تو قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ انسان کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، تو انسان میڈ ان جنت ہے، ہم اصل میں ہم جنتی ہیں۔ اور دیکھیے ہم تو بہت بات کے انسان ہیں، عموماً جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کہاں کے ہیں، تو ہم جب اپنا وطن بتاتے ہیں نا تو باپ دادوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بالکل، کہ میں تو یہاں راول پنڈی میں رہ رہا ہوں، اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، لیکن اصل میں میرا علاقہ فلاں ہے جہاں کے میرے باپ دادا تھے۔ اسی لیے ہم وطن کے لیے آبائی وطن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، آبائی وطن۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پوری اولاد آدم، پوری انسانیت کا جو آبائی وطن ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ جنت ہے، کیونکہ جنت ہمارے باپ، پوری انسانیت، آج کوئی مسلمان ہے یا کافر، ہندو ہے یا سکھ، یہودی ہے یا عیسائی، سوشلسٹ ہے یا کمیونسٹ، کوئی بھی ہے، سب ایک باپ کی اولاد ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، سب ایک باپ کی اولاد ہے انسان۔ تو اللہ پاک نے انسان کو جنت میں پیدا کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آبائی وطن جنت ہے۔ تو یہ دنیا ہمارا ٹمپریری وطن ہے، اقامتی وطن۔ وطن دو ہوتے ہیں، ایک وطن اصلی اور ایک وطن اقامت، جہاں آپ کسی کام کی وجہ سے ٹھہرے ہوتے ہیں، کوئی ملازمت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ہوتا کہیں اور کا ہے۔ تو انسان اصل میں جنتی ہے، دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور یہ انسان کا اقامتی وطن ہے، ٹمپریری وطن ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں چند چیزوں کے ساتھ انسان کو تبھی محبت ہوتی ہے، تبھی محبت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، انسان کی جبلت میں، تخلیق میں اندر ایک محبت ہوتی ہے، اور وہ غیر اختیاری ہوتی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 چیزوں کے ساتھ دنیا میں ہر انسان طبی طور پر محبت کرتا ہے، وطن کے ساتھ، مال کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اور جان کے ساتھ۔ اور ترتیب بھی یہ، سب سے پہلے وطن سے محبت ہوتی ہے، پھر مال سے ہوتی ہے، پھر بیوی بچوں سے ہوتی ہے، پھر جان سے ہوتی ہے، اور ہر پہلی محبت سے دوسری سخت ہے، تیسری اور سخت ہے، چوتھی اور سخت ہے۔ اب دیکھیے وطن ہے، بہت پیارا ہوتا ہے،
لیکن اوپر دوسری محبت ہے مال کی. مال اتنا پیارا ہوتا ہے کہ انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے. بالکل. دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں روپیہ ہے, روپے کی قدر کچھ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں ریال ملے, ہمیں دینار ملے, دراہم ملے, ڈالر ملے, یورو ملے, پاؤنڈ ملے. تو جب اس مال کو ہم حاصل کریں گے تو ہمیں وطن چھوڑنا پڑے گا, وطن کی قربانی دیں گے تو مال کمائیں گے. اب وطن چھوڑا, مال کمایا, مال سے اوپر بیوی بچے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ پیارے ہیں کہ آپ پردیس میں ٹھوکریں کھا کھا کے خون پسینے کی کمائی ساری اولاد پہ لگاتے ہیں, بیوی بچوں پہ لگاتے ہیں. واہ, صحیح اس سے اوپر چوتھی محبت ہے جان کی. جان اتنی پیاری ہے کہ اگر ان تین محبتوں سے تقابل ہو جائے, انسان کہتا ہے وطن جائے, مال جائے, بیوی جائے, بچے جائیں, میں بچ جاؤں. تو جان بہت پیاری ہوتی ہے. ایک اور محبت ہے, وہ تبھی نہیں ہے, غیر اختیاری نہیں ہے, وہ کسبی اور اختیاری محبت ہے, وہ ایمان کی محبت ہے. اللہ. اور وہ مومن میں ہے, کافر میں نہیں ہے. اللہ. مومن کو یہ پانچویں چیز اتنی پیاری ہے کہ وطن سے بھی ایمان پیارا ہے, مال سے بھی پیارا ہے, اہل و حیال سے بھی, جان سے بھی. جب تقابل ہوتا ہے, مومن کہتا ہے میرا وطن جائے, میرا مال جائے, میرے بیوی بچے چلے جائیں, میری جان بھی چلی جائے, لیکن میرا ایمان نہ جائے. یہ قیمتی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا اصل وطن جو ہے جنت ہے. ہم جنت سے زمین پر آئے ہیں, اور آئے نہیں بھیجے گئے. عربی میں اہبتو امر کا صیغہ ہے, اتر جاؤ سب یہاں سے. اب آپ سوچئے, میں اپنے ناظرین اور سامعین سے کہوں گا کہ غور کیجئے کہ ہمارے ابا جان اور اماں جان کس طرح زمین پر آئے ہوں گے. اس بات کو سمجھنا ہو تو تصوراتی طور پر, تخیلاتی طور پر آپ خیال کریں, اگر آج کوئی اتھارٹی اور کوئی قوت انسانوں کو کہے سب اپنا بوریا بستر باندھو, تیار ہو جاؤ, تمہیں مریخ پہ پھینکا جا رہا ہے, تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچیے نا, ہمارا کیا حال ہوگا. مریخ ہم نے نہیں دیکھا, کوئی انسان مریخ پر نہیں اترا, پتہ نہیں کیسا ہوگا مریخ, ماحول کیسا ہوگا, آب و ہوا کیسی ہوگی, گھر کیسے ہوں گے, رہن سہن کیسی ہوگی, کیا کریں گے, ہزاروں خدشات, خطرات, تحفظات ہمیں ہوں گے. اسی چیز کو سامنے رکھ کے سوچیے کہ ہمارے ابا اور اماں جب جنت سے زمین پر بھیجے جا رہے تھے, پتہ نہیں ان کو, وہ تو سوچتے ہوں گے زمین ہم نے دیکھی نہیں ہے, اللہ ہمیں زمین پر بھیج رہے, پتہ نہیں زمین کیسی ہوگی. اب میرا وجدان کہتا ہے کہ ہمارے ابا اور اماں رو رو کر زمین پر آئے ہوں گے, بہت رو رو کے آئے ہوں گے. کیوں؟ میں تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آدم اور حوا زمین پر اتارے گئے تو ایک وقت ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا آیا کہ آپ کو بھی اپنا وطن چھوڑنا پڑا. جی. ہم نے آدم اور حوا کو تو نہیں دیکھا, نہ ہمارے پاس زیادہ تفصیلات ہیں, وہی ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں. حکم ہوا کہ جاؤ. اب اس کے رد عمل میں ان کی کیفیت کیا تھی, قرآن نے اس کو نہیں بیان کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے. جس رات آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے اور دارالندوہ میں رؤسائے قریش نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر دیا تھا, آپ کے ساتھ دو اور بڑی عظیم ہستیاں تھیں, دو بڑی عظیم, ایک سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, اور ایک انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ تین عظیم ہستیوں پر مشتمل یہ قافلہ رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جا رہے تھے, غار سور کی طرف چھپنے کے لیے, لیکن بار بار آپ مکہ کی طرف پلٹ کے دیکھتے تھے, بار بار. اللہ. مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے, تو میں نے ذرا غور سے دیکھا, آپ رو رہے تھے, اللہ, سوروں کے تار رو رہے تھے, آنسو سے ریش مبارک تر تھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہہ دوں اللہ کے نبی, اگر آپ مکہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اتنے غمگین اور پریشان ہیں, تو نہیں جاتے, دیکھا جائے گا کیا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں نا, جب کسی کا یار آنسو بہا رہا ہو نا, تو یار کے آسان خطا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں حزن و ملال کی اس کیفیت میں سوال کرنے کی ہمت مجھ میں نہ ہوئی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل بھی تو آپ علیہ السلام پر نظر رکھے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل بول پڑے, یا رسول اللہ, مجھے لگتا ہے مکہ چھوڑتے ہوئے آپ غمگین ہیں. آپ نے فرمایا, جبرائیل, اس کعبے کے رب کی قسم, اگر میری قوم مجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں موت تک مکہ کو کبھی نہ چھوڑتا. اللہ. آپ رو رہے تھے.
میں کہا کرتا ہوں جب بچہ روتا ہے نا تو ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، میرے لال نہ رو، محبت کرتی ہے۔ وقت کا پیغمبر جب روتا ہے تو اللہ اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اللہ اس کے آنسو صاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں، قرآن کی ایک سورت ہے سورہ قصص 20ویں سپارے میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب ایک قبطی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا، ایک مخلص مومن نے کہا موسیٰ بھاگ جاؤ، مصر سے آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین چلے گئے۔ 10 سالہ معاہدہ ہوا شعیب علیہ السلام کے ساتھ بکریاں چرانے کا، اور 10 سال کے بعد واپس پلٹے، طور پہ نبوت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے اندر اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور اور طاقت اور قوت فرعون کے ساتھ ٹکرایا۔ ایک مارکہ شروع ہوا، بالآخر فرعون اپنی قوم سمیت بحر کلزم میں غرق ہوا، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور اس دور کے اہل حق اور مسلمان بنی اسرائیل کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ واقعہ سنا کر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو واپس مکہ لاؤں گا، اللہ اکبر، واپس لاؤں گا۔ یہ حوصلہ تھا نا، روئے نہیں، واپس لاؤں گا۔ اور یاد رکھو میرے پیغمبر، آپ 10 سال کے بعد واپس مکہ آئیں گے، اور 10 سال کے بعد جب آپ آئیں گے تو رات کے اندھیرے میں چھپ کے نہیں آئیں گے، دن کی روشنی میں آئیں گے۔ اللہ، اور دن کی روشنی میں 2 دوستوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئیں گے، اور مہاجر بن کے نہیں آئیں گے، فاتح مکہ بن کے آئیں گے۔ اللہ، یہ سارے وعدے اللہ نے حضور علیہ السلام سے اس سفر ہجرت میں کیے۔ آپ کو کہا روئے نہیں، میں آپ کو واپس لے آؤں گا، یہ وعدے کیے، اور وہ سارے وعدے اللہ نے سچے کر دیے۔ حضور 10 سال کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آئے، دن کے اجالے میں آئے، 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے، اور فاتح مکہ بن کر آئے۔ ناظرین، جب ہمارے پیغمبر مکہ رو رو کے چھوڑے تو واپسی کا وعدہ کیا گیا۔ ہمارے ابا نے جب رو رو کے جنت چھوڑی ہوگی تو کیا خدا نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا، جب آدم اور حوا نے کہا یا اللہ ہم نے زمین دیکھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم زمین پہ اترو، جدے میں لینڈ کرو۔ جدے کو جدہ اس لیے کہتے ہیں، جد آبا و اجداد کو کہتے ہیں۔ پہلا انسان، پہلا انسانی جوڑا، پوری انسانیت کے باپ اور ماں سب سے پہلے انہوں نے زمین پر قدم رکھا تو جدہ میں رکھا۔ اچھا اچھا، تب اس کو جدہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو جدہ کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا جب زمین پہ، اللہ نے کہا جاؤ زمین پہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ہدایت، اب اگر میں علمی اعتبار سے علماء سے بات کر رہا ہوں تو میں جو ہدایت پر بحث کروں گا وہ کچھ اور ہوگی۔ اسے خوش قسمتی تو نہیں، بدقسمتی کہوں گا کہ آج ہم اردو اور عربی کو سمجھنے کے لیے اغیار کی زبان سے، فرنگی کی زبان سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم انگلش کا کوئی لفظ بولتے ہیں تو بچہ بچہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا تھا نا آپ زمین پہ جائیں، میں ہدایت بھیجتا ہوں، تو ہدایت جس کو آپ ڈکٹیشن کہتے ہیں، یہ ڈکٹیشن کا آدم زمین پہ جاؤ، آپ زمین میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لین دین، معاملات، معیشت، معاشرت، اقتصاد، عدالت، حکومت کیسے ہوگی؟ میری ڈکٹیشن کے مطابق ہوگی۔ جس طرح میں کہوں گا آپ نے ایسے کرنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے، اللہ نے کہا میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے بھی زمین پر آسمانوں سے آنے والی اللہ کی ہدایت کا اتباع کیا اور خدائی ہدایت کی روشنی میں اس نے زندگی گزاری، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کہتے ہیں اس پر کوئی خوف اور غم نہیں، ہم اس کو واپس جنت میں بلا لیں گے۔ گویا انسان کو زمین پر ایک معاہدے کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو ہر مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے میرے رب نے زمین پر ایک معاہدے، ایک مشروط طور پر مجھے زمین پر بھیجا ہے کہ اگر زمین پہ جا کر تم موج میلے کی زندگی نہیں گزارو گے، اپنی خواہشات پہ نہیں چلو گے، اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہو گے، ہماری مرضی سے زندگی گزارو گے، تو اس رب کا وعدہ ہے زمین تمہارا وطن نہیں ہے، مستقل وطن نہیں ہے، تم نے وہاں نہیں رہنا، ہم تمہیں واپس جنت بلائیں گے۔
شرط یہ ہے کہ ہماری ہدایت کا اتباع کرنا ہے. یہ ہمارا خدا کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. اور اللہ پاک نے 9ویں سپارے میں قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اے اولاد آدم اس وقت تو یاد کرو جب ہم نے تم سب کی روحوں کو، میں آج ہی اخبار میں کسی کا بیان پڑھ رہا تھا کہ روحانی طور پر ہم آدم علیہ السلام کے ہم عمر ہے. روحانی طور اللہ نے تمام روحوں کو ایک بار پیدا کیا ہے. جتنی پرانی روح آدم علیہ السلام کی ہے میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، سب کی ہے. یہ جسم بعد میں خول چڑھایا گیا روح کے اوپر. روحانی طور پر ہم بہت قدیم سے دنیا کے اندر چلے آ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے. تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے کہا تھا زمین پر آپ نے جانا ہے تو رب چاہی زندگی گزارنی ہے. رب چاہی زندگی، ہدایت ہم دیں گے. ساتھ ہی اللہ نے ایک وارننگ بھی سنائی تھی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. آدم سنو، کان کھول کے سنو، آپ کی اولاد میں سے، آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں نے جس نے بھی زمین پہ جا کر آسمانوں سے آنے والی ہدایت کا انکار کیا، زبور کو نہیں مانتا، تورات کو نہیں مانتا، انجیل کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو نہیں مانتا، جس نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار. فرمایا وہ جنت میں نہیں آ سکے گا، وہ جہنم میں جائے گا. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں رہے گا. گویا اللہ پاک نے انسان کو جنت سے زمین پر بھیجا ہے، اس شرط پر بھیجا ہے کہ زمین پر جا کر اپنی مرضی سے نہیں رہنا، ہماری ہدایت کے مطابق زندہ رہنا ہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب آپ دیکھیے یہاں اس بات کو ہم دوسرے انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آدم اور حوا خود زمین پر نہیں آئے، بھیجے گئے. حکم ہوا ہے اہبتو، اتر جاؤ. وہ تو پرانی بات ہے. آج اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہم بھی تو دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. ہر انسان دنیا میں، کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ نے بھیج دیا. گویا انسان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا. اب اس نے جانا بھی ہے. جس طرح یہ دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں، اسی طرح انسان دنیا سے اپنی مرضی سے جائے گا بھی نہیں ہے. گویا دنیا میں ہمارا آنا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے، دنیا سے ہمارا جانا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے. اب سامعین، ناظرین کرام، اس پہ آپ سوچئے. میں کبھی اپنے سامعین کو کہا کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ خود مفتی بن جائیں، اندر کے اپنے مفتی سے مسئلہ خود پوچھئے. جب میری حقیقت یہ ہے کہ میں اس کرۂ ارضی پہ اپنی مرضی سے آیا بھی نہیں اور اپنی مرضی سے جاؤں گا بھی نہیں. ہم نہیں جانا چاہتے، نہیں مرنا چاہتے، پھر بھی مر جاتے ہیں، پھر بھی کوئی اچک کے لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے نہ آنے میں ہماری مرضی چلتی ہے، نہ دنیا سے جانے میں ہماری مرضی چلتی ہے. کہ انسان، ہمارا تعارف یہ ہے، میں نے 3 سوالوں کا ذکر کیا. پہلا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم حیوان نہیں ہیں، ہم جن نہیں ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہیں، ہم کیڑا مکوڑا نہیں ہیں، حشرات الارض نہیں ہیں، انسان ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جنت سے آئے ہیں. اور آئے کیوں ہیں؟ ایک امتحان ہے. وہ کسی نے کہا تھا درد سر کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. یہ ہمارا ایک امتحان ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم دنیا میں آتے ہیں، زندگی ہے، جاتے ہیں، موت ہے. اور سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. یہ جو موت اور حیات کا نظام چل رہا ہے، لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی زندہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں دیکھنا چاہتے، پرکھنا چاہتے، امتحان لینا چاہتے کہ اچھا کام کون کرتا ہے. اور اچھا کام وہ نہیں ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے، اچھا کام وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا جاتا ہے. تو جب انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اپنی مرضی سے جاتا نہیں، تو سوچئے ناظرین کرام کہ پھر یہ آنے اور جانے کے درمیان یہ جو سپیس ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے. آج سارے فتنے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا اس انسان کو دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ رہنا چاہیے؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا کہ جب ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں اور مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں، تو ہمیں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ بھی
نہیں رہنا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ کی ان گنت مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو سب پر ہم نے عزت عطا کی۔ ہم انسان ہیں، ہمیں جنت میں پیدا کیا تھا، ہمارا اصل وطن جنت ہے، آبائی وطن جنت ہے۔ ہمیں زمین پر ایک امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم زمین پر کیا کرتے ہیں۔ رب کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، آسمانوں سے آنے والی ہدایت کی صورت میں زندگی گزارتے ہیں، یا من چاہی زندگی گزارتے ہیں اپنی خواہشات پہ۔ تو ناظرین اکرام، پہلی بات تو ہر مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کو یہ سوچنی چاہیے کہ مجھے میرے بھیجنے والے نے کیوں بھیجا، وہ مقصد۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے اپنی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے زمین کے اوپر بھیجا ہے۔ اب ہدایت دیکھیے، آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ہدایت شروع ہوگی، پھر انبیاء آتے رہے، نوح علیہ السلام آئے، حضرت زکریا آئے، شعیب آئے، یحییٰ آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آخری پیغمبر تھے، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور اللہ نے آپ کو آخری آسمانی ہدایت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جنت کو جانے کے لیے واحد آپشن اور راستہ جو دیا وہ آخری ہدایت قرآن ہے۔ تو اب اس دور کے انسانوں کے پاس زمین پر رہنے کے لیے، اب دیکھیں یہاں نہ کسی مذہب کی بات ہے، نہ کسی مسلک کی بات ہے، نہ کسی انسانی سوچ نظریے فکر کی بات ہے، یہ تو انسانی تاریخ کا ایک حقائق کا ایک حصہ ہے کہ رب کائنات نے بھیج کر یہ قرآن تو نہ، یہ تو تمام انسانوں کے لیے۔ ایک ہندو کہہ رہا تھا انڈیا میں، مسلمانوں تمہارا کیا خیال ہے، قرآن صرف تمہارے لیے آیا ہے؟ قرآن تو رب نے بھیجا، اور رب تو ہمارا بھی ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت اس وقت قرآن کی صورت کے اندر ہے۔ تو پہلی بات تو تمام لوگوں کو یہ ازبر کرنی چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے، یہ ہمیں باور کرنا چاہیے کہ ہم نے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے، چاہے ہماری نجی زندگی ہو، چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو، انسانی زندگی، اس میں ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ان تمام زندگی کے شعبوں میں گویا ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لین دین، معاملات، معیشت، معاشرت، اقتصاد، عدالت، حکومت، تمام کام وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق، آسمانی ہدایت، اور آسمانی ہدایت اس وقت قرآن کی صورت میں ہے۔ تو میں نے بنیادی طور پر یہ آپ کے سامنے ایک سوال کے طور پر یہ چند چیزوں کی وضاحت کر دی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم جنتی ہیں، جنتی الاصل ہیں، اور اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کر زمین پر آئے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہے، وہ ہے رب چاہی زندگی اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کی آسمانوں سے اترنے والی کتاب قرآن کی روشنی میں ہم نے زندگی گزار کر یہاں سے جنت کے لیے جانا ہے۔ اب جنت میں جو لوگ جائیں گے، قرآن کہتا ہے وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا، اولئک هم الوارثون، اہل جنت جنت کے وارث ہوں گے۔ اب وارث انسان اس چیز کا ہوتا ہے جو اس کی ذاتی نہیں ہوتی، اس کو باپ یا دادا سے ملتی ہے۔ اب اگر آپ اسلام آباد میں بحریہ میں پلاٹ خریدتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ میرا پلاٹ ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں باپ دادوں سے کوئی زمین ملتی ہے ورثے میں تو آپ کہیں گے یہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو جنت جو ہے یہ تمہارے باپ کی ہے، آدم کی ہے، تمہاری ماں حوا کی ہے، ہم نے ان کو جنت میں پیدا کیا تھا۔ اگر تم اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں باپ دادا کی وراثت ملے گی اور تم جنت کے وارث ٹھہرو گے۔ تو یہ بنیادی بات ہمارے ذہن کے اندر یہ ہونی چاہیے، ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے ہم اقامتی وطن کے اندر ہیں، عارضی وطن کے اندر ہیں، ٹمپریری وطن کے اندر ہیں۔ ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں جنت سے زمین پر بھیجا ہے، اور یہاں یہ زندگی ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے۔ اس میں ہم نے خدائی ہدایات، جو لوگ اس حقیقت اور پس منظر کو سمجھ جاتے ہیں وہ کامیاب ترین انسان ہیں۔ انہیں اپنی زندگی کا فلسفہ سمجھ آ گیا کہ ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں رہیں گے۔ اب اس کے لیے آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ اس اللہ نے اتنا کامل نظام حیات
ہمیں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا، جس میں انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی کامل رہنمائی ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے اس تاریخی پس منظر کو سمجھ کر، اپنی ذات کو، اپنی حقیقت کو سمجھ کر اللہ اپنی بھی معرفت عطا کرے۔ یہ ساری کائنات یہ اللہ کی پہچان ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کنز مخفی، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ارید ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے فقط خلقت الخلق، مخلوق کو پیدا کر لیا۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی اوقات سمجھنے کی، اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی اس آسمانی ہدایت کے مطابق زندگیاں گزار کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا کر ہم یہاں سے کامیابی اور سرخروئی کے ساتھ اس جہان سے جائیں، اور اس دھرتی کو بھی اللہ کی ہدایات کے ساتھ ہم سنوار کر جائیں۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑی خوبصورت تنبیہ باندھی، اور پورے کا پورا ایک سینیریو آپ نے قرآن کے حوالے دیتے ہوئے، قرآن کا حوالہ دے کے ہی آپ نے بتایا کہ اس دور میں جو ہدایت کا آپ کہہ لیں پہلا چشمہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں حضرت ایک سوال یہ آتا ہے کہ میں نے شروع میں ہی ڈسکس کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں بچہ قرآن کی منمانی تشریح کر رہا ہے، اور ہر بندے نے قرآن کی اپنی اپنی مرضی کی تشریح کی ہوئی ہے۔ تو پھر اس دور میں حضرت ہمیں کیسا پتہ چلے گا وہ بندہ جس کو عربی سے واقفیت نہ ہو، فارسی سے واقفیت نہ ہو، اور آپ کا جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہمارا جو اصلی لٹریچر ہے وہ تو عربی میں ہے، اور اس کے بعد پھر فارسی اور پھر اردو، تو اردو بھی یہاں ٹھیک کسی کو نہیں آتی۔ تو پھر اس پرفتن دور میں حضرت آج کل کا نوجوان کیسے قرآن سے استفادہ اٹھا سکتا ہے؟ ایک بچہ کہتا ہے جی کہ قرآن اتنا مشکل ہے نہیں جتنا لوگوں نے بنا لیا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی وہ تشریحات کرتا ہے جو بڑی خطرناک اور آپ کہیں کہ فتنہ پرور ہوتی ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، وہ تو کہتے ہیں نہیں اس کو پڑھ کے معاذ اللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور بعض جگہوں پہ اہل علم نے ممبر پہ بیٹھ کے خود علماء نے یہ بات بیان کی کہ نہیں قرآن کو خود نہیں پڑھنا، جبکہ تقی صاحب جیسی شخصیت ہے، انہوں نے آسان ترجمہ کیا قرآن کا، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہیں اپنے لیکچرز میں کہ یہ عام عوام کے لیے ہی میں نے ترجمہ کیا کہ ہر بندہ پڑھ کے اس سے غور و فکر کرے۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے حضرت کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہدایت کا پہلا جو ذریعہ وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اب اللہ کی کتاب میں بھی ہر بندہ اپنی اپنی من چاہی تشریح کر رہا ہے، تو اس دور میں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کا جو حقیقی معنی ہے کن شخصیات سے لیا جائے، کس طبقے سے لیا جائے، ہم محفوظ کیسے رہیں؟ جی دیکھیے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آج کے دور میں لوگوں کو یہ الجھن رہتی ہے کہ ہم کس کا ترجمہ، کس کی توضیح، کس کی تشریح ہم جو ہے قبول کریں۔ ایک بندہ کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے۔ دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر قرآن اتارا، وہیں اللہ پاک نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر، جو قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے، آپ اسی پر اکتفا نہ کریں، ان تک پہنچا دیں، آپ اس کو کھول کر بیان بھی کریں۔ تو گویا آج قرآن حکیم کی کسی بھی معاملے میں جو تشریح ہوگی، جو مراد ہوگی کہ اس سے مراد کیا ہے، سب سے پہلی مراد ہم اللہ کے نبی سے ہی لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن حکیم کے اندر ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے، قرآن کسی کو عربی جاننے سے نہیں آتا، یاد رکھیں۔ اچھا، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کہیں کہ مجھے عربی آتی ہے، میں قرآن سمجھ لوں گا۔ واہ! تو صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی اور قرآن عربی میں اترا، لیکن صحابہ اس وقت تک قرآن کو نہ سمجھ سکے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں۔ اللہ، مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے دور میں رمضان کا مہینہ تھا، ایک صحابی آئے، اور ایک جلیل القدر صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے پاس رات کو ٹھہرے، تو صبح کے وقت سحری کھانے لگے، تو وہ کھانا کھاتے تھے، تو وہ مہمان کہتا تھا عدی کتنا وقت رہ گیا ہے، کب تک کھائیں گے؟ اللہ، تو عدی کہتے تھے کھاؤ ابھی وقت ہے۔ انہوں نے اپنے سرہانے کے نیچے 2 دھاگے رکھے ہوئے تھے، ایک سفید رنگ کا، ایک کالے رنگ کا، 2 ڈوریاں رکھی ہوئی تھی۔
وہ نکال کر، لائٹ تو نہیں تھی، نہ دیا تھا، نہ بجلی، کوئی روشنی، اندھیرا تھا، نکال کر یوں دیکھتے تھے، کہتے تھے ابھی تک نہیں پتا چل رہا سفید اور کالے کا، کھاؤ۔ وہ کھاتے رہے۔ اس مہمان نے کہا ہادی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن میں آیا ہے اس وقت تک شہری کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کالے اور سفید دھاگے میں تمیز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو۔ لہذا ابھی نہیں پتا چل رہا، کھاؤ، ابھی نہیں پتا۔ مہمان نے کہا یار مجھے تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، چلو صبح حضور علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ صبح مہمان اور میزبان دونوں آپ علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ مہمان نے کہا حضور میں رات کو ہدی کیا مہمان تھا اور یہ تو شہری کے وقت عجیب معاملہ کر رہے تھے، انہوں نے سرہانے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے ابھی نہیں پتہ چل رہا، کھاؤ۔ جب خوب روشنی ہوگی پتہ چلا یہ کالا ہے سفید ہے، اب بس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا یا عادی ان لوسادتک عریض، تیرا سرہانہ اتنا بڑا ہے کہ تو نے رات اور دن اس کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ فرمایا عادی ارے سادے، یہ کالے دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، سفید دھاگے سے مراد سفید دھاگا نہیں ہے، حالانکہ عربی لغت کے اعتبار سے بالکل واضح معنی خیط دھاگے کو کہتے ہیں، خیاط درزی کو کہتے ہیں، عربی کے اندر خیط الابیض سفید دھاگا، ابیض سفید کو کہتے ہیں، خیط الاسود بالکل صریح الفاظ ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے، نہ سفید دھاگا مراد ہے نہ کالا دھاگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد رات اور دن ہے، یعنی رات کی سیاہی ہے، جب تک دن کی روشنی نہیں آئے گی اس وقت تک تم کھاتے رہو گے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر عربی زبان پر مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے قرآن سمجھ میں آتا تو حضرت ہدی کبھی ایسے نہ کرتے۔ تو قرآن کو سمجھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی قرآن کا استاد نہیں بنتا۔ آج حادثہ یہ ہے کہ جی کون فلاں حاجی صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، فلاں کرنل صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، فلاں بریگیڈیئر صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، فلاں بزرگ درس قرآن دے رہے ہیں۔ بھائی دنیا میں ہر شعبے کے لیے کچھ ضابطہ ہوتا ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب اگر کلینک کھول کر بیٹھ جائیں، انہوں نے MBBS نہیں کیا ہوا، کسی میڈیکل کالج میں پڑھے نہیں، پریکٹس نہیں کی، تو کیا وہ ڈاکٹری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن اتنا سستا ہو گیا ہے اور لاوارث کر دیا ہے امت نے کہ ہر ہما شما جو ہے بیٹھا قرآن کی بچہ اس کی تشریح اس کی تشریح کر رہا ہے۔ تو ہمارے پاس باقاعدہ ایک تشریح کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن ہی قرآن کی تفصیل کرتا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے یاد رکھنا کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تیرا انعام ہوا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں تو نہیں لکھا ہوا، صرف اتنا کہا ہے جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب ہمیں کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا؟ تو اللہ نے خود ہی قرآن میں بتا دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر میرا انعام ہوا وہ یہ لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین امت ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی بعض آیتوں کی خود تشریح کرتی ہیں۔ کمال۔ تو بہت سی چیزیں تو قرآن کے اندر ہوتی ہیں، صرف آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کے بارے میں قرآن میں کہیں اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تفسیر کیا کی ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لوگ جن کے پاس قرآن آیا وہ صحابہ کرام تھے۔ کمال بات کی آپ نے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے جب ہمیں قرآن میں بھی کسی آیت کی وضاحت نہیں ملتی، حدیث میں بھی نہیں ملتی، پھر ہم حضور علیہ السلام کے شاگردوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اصحاب محمد کی طرف۔ اور اللہ نے ایسے ایسے لوگ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں چاچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن۔ آج دنیا میں کسی زبان میں لکھی کی کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس کے ماخذ کے اندر عبداللہ ابن عباس کے حوالے نہ ہو۔ بہت لڑکپن میں بہت ینگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن اللہ نے وہ مہارت دی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، قرآن میں ایک آیت ہے کہ ایک وقت تھا زمین کا منہ بھی بند تھا، آسمان کا منہ بھی بند تھا۔
حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا امیر المومنین اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے، کہا جاؤ اس لڑکے سے پوچھو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جب زمین کا منہ بند تھا آسمان کا منہ بند تھا، کیا معنی ہے اس کا؟ وہ سوال کرنے والا گیا، ان سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جب تک آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے تھے، زمین کا منہ بند تھا، کوئی چیز زمین سے پیدا نہیں ہوتی تھی، کوئی نباتات، گھاس پھوس، درخت، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، اور جب تک انسان زمین پر نہیں آیا تھا تو آسمان سے بارش نہیں برستی تھی۔ جب آدم کا حبوط ہوا، زمین سے چیزیں پیدا ہونے لگی، آسمان سے بارش برسنے لگی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس نے وہ جا کر حضرت عمر کو بتایا، فرمایا اللہ پاک نے اس نوجوان کو قرآن کا علم عطا کیا ہے۔ تو اس صحابہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہے، اس کے بعد قیاس ہے۔ اللہ، جو چیز قرآن میں بھی نہیں ملتی، حدیث میں بھی نہیں ملتی، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، پھر ہم قیاس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم کے اندر چرس کا ذکر نہیں ہے، ہیروئن کا ذکر نہیں ہے، حشیش کا ذکر نہیں ہے، بہت سے جدید نشے آ گئے، بہت سی چیزیں نہیں تھی اس ٹائم، پتہ نہیں کتنی، لیکن وہاں ایک نشے کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی اس حدیث پر ہم ابھی بھی پتہ نہیں کون کون سے نئے نشے آئیں گے قیامت تک کے لیے، سب کو آپ کے اس فرمان پر جس چیز میں نشہ ہوگا ہم اس کو بنیاد بنا کر اس کو حرام قرار دیتے جائیں گے۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے ہمارے پاس، اس ضابطے پر امت چلے گی تو کسی کی ذاتی تعبیر اور تفسیر اور ذاتی وضاحت قرآن کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ ہم ان دائروں سے باہر نہیں نکل سکتے، یہاں سے جو قرآن کی وضاحت ملے گی اسی کو قبول کیا جائے گا۔ حضرت آپ نے اتنی زبردست بات کی، ہزاروں کی تعداد میں میسیج آتے تھے لوگوں کے جی کہ قرآن کو لیکن آپ نے قرآن اس کا جواب قرآن اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے اجماع سے ہی دیا۔ یہ عقلاً بھی اتنی مضبوط دلیل ہے کہ ہم قرآن یا حدیث کی تشریح ان سے سمجھیں گے جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، بالکل، اور ان سے کوئی چیز نہ ملے پھر صحابہ اور اہل بیت کے شاگرد ہیں، ان سے بھی قرآن نہ ملے پھر ہم قیاس ہیں، اور قیاس میں پھر مذاہب اربعہ ہے یہاں۔ لیکن حضرت ایک اور اس دور میں بڑا ہی خطرناک فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، بہت خطرناک، اور اس میں ہمارے یہ جو بچے بچیاں کالج یونیورسٹیز کے دین کا درد رکھنے والے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یار نبی کے درجے پہ تو صحابی اہل بیت یا تبع تابعین نہیں پہنچ سکتے نا، صحابہ اہل بیت معصوم تو نہیں ہے نا، یا تبع تابعین معصوم تو نہیں ہے کیا؟ اچھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا چاروں مذاہب اربعہ کا بھی عقیدہ ہے کہ معصومین جو ہیں وہ انبیاء کی ذات ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں پیچھے۔ تو ان کی بات کا وہ کس تناظر میں حضرت آپ لیں گے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہ جو مادر پدت آزاد ہو، یا اس کی نفس اسے کہہ رہی ہو کہ قرآن کی یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، یا حدیث کا یہ مطلب ایسے نہیں آنا ایسا ہونا چاہیے، یا ایک طبقہ ہمارے یہاں حضرت کہلاتا ہے ظاہری سے مراد کے پاس، جیسے ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ظاہر جو الفاظ ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے وہ ظاہر پہ جاتے ہیں، اس کا مطلب اسلاف سلف صالحین نے کیا کیا ہو یہ نہیں لیتے۔ تو یہ دونوں طبقے اس اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ کا ان دونوں طبقوں کو کیا نصیحت ہے؟ ایک طبقہ وہ جو ظاہری الفاظ پہ جاتا ہے، وہ بھی صحابہ تبع تابعین اہل بیت کا جو فہم ہے حدیث کا نہیں مانتا، یہ کہہ کہ یہ انسان تھے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی تشریح کرتا ہے، وہ ظاہری الفاظ پہ بھی نہیں جاتا لیکن صحابہ تبع تابعین اہل بیت کا فہم وہ بھی نہیں مانتا۔ تو ان دونوں طبقوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے اس دور میں؟ دیکھیے، اس میں ہمارے پاس سب سے مضبوط بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنی بھی کوئی تحریف کی کوشش کرے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے اس امت پر اور اس امت کے علماء اور حفاظ اور قراء پر نہیں ڈالی، اللہ نے اس کی حفاظت براہ راست اپنے ہاتھوں میں لی ہے۔ اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، سب لوگ اگر کوئی غلط توجیہ کریں گے جمع نہیں ہو سکیں گے، اہل حق کا کوئی طبقہ ضرور رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اسباب کی دنیا میں مدارس ہیں، علماء ہیں بڑے بڑے، جس کی وجہ سے ہاں یہ ہے کہ اب
ہر آدمی کو ہما شما سے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھ کر یہ کوئی سوشل میڈیا ہمارے لیے کوئی مستند چیز تو نہیں ہے، حجت نہیں مان سکتے ہم یہ اس تو کو۔ حجت نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کسی کو، یہ تو اغیار کے ہاتھوں میں ہے اس کا کنٹرول، اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ جو قرآن کے مخالف ہیں، جو صاحب قرآن کے مخالف ہیں، جو حدیث کے مخالف ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا، میں خود دیکھتا ہوں، مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، حدیث مثال کے طور پر ابھی رمضان گزرا ہے، ایک حدیث کئی سالوں سے گردش کر رہی ہے جو جمعۃ الوداع کے دن جو ہے ساری نمازیں سال بھر کی ایک ایک نماز قضا کر لے گا تو اس کی سارے سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ یہ تو بڑا آسان ہو گیا، اسلام یہ حدیث گردش کر رہی ہے، اللہ، کتنی موضوع اور من گڑت حدیث ہے، سالہ سال آپ نماز نہ پڑھیں، جمعہ کے دن جو ہے آخری جمعہ میں آپ ایک فجر کی پڑھ لیں، ایک ظہر کی، ایک مغرب کی، ایک عشاء عصر کی، مغرب عشاء کی، یہ 5 نمازیں پڑھ لیں، نیت کر لیں قضاء عمری کی سال بھر کی، تو یہ تو مسجدیں بند کر دو، تالے لگا دو، پھر آرام سے بیٹھو، آخری جمعہ میں ایک ایک نماز پڑھ لیں گے اور ساری ادا ہو جائیں گی۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، یہ امت کو بے نمازی بنانے کے لیے ایسی حدیثیں گھڑی جاتی ہیں۔ اب یہی ہے نا کہ ہمارے نوجوانوں کو یا سوشل میڈیا کے اوپر جو دن رات انگلیاں مارتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو اسلام کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ ان کے سامنے اگر کوئی چیز آئے، قرآن خود کہتے ہیں، دیکھیں اس مسئلے کو تحقیق نہیں کرتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہائے 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 ہائے، اہل ذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھو، جو اہل ہیں اسے، ہاں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ آپ کو غلط مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ یہاں تو سارے بیپاری بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اغیار بیٹھے ہوئے ہیں، ملحد اور زندیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا حضرت، یہاں بڑی آپ نے زبردست بات کی اور مجھے ڈسکشن میں مزہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ ہر بات قرآن اور حدیث یا صحابہ یا تبع تابعین کے اس سے بات ہے، لیکن یہاں یہ حضرت ایک مسئلہ ہے بھی، اور میں کسی حد تک اس پہ مانتا ہوں۔ اب ایک عام نوجوان جس بیچارے کو دین کا الف سے بے نہیں پتہ، A to Z نہیں پتہ، وہ سنتا ہے کسی بھی عالم کو یا کسی اور پرسنالٹی کو، وہ آتا ہے دین کی طرف۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے جب وہ کسی عالم کے پاس جائے گا، بریلوی اپنے مرضی کی تشریح کریں گے، دیوبندی اپنے مرضی کی تشریح کریں گے، اہل حدیث اپنی مرضی کی تشریح کریں گے، یہاں پھر اس کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ پھر ان تینوں سے بدظن ہو کے کسی ایسے بندے کے ہاتھ چڑھے گا، وہ بھی اپنی مرضی کی تشریح کر رہا ہوگا۔ آپ کا پھر ایسے علماء کے لیے کیا پیغام ہے، یا ایسے نوجوان جو پھر یا دین سے بدظن ہو جاتے ہیں یا پھر کسی ایسے بندے کے ہاتھ چڑھتے ہیں جو پوری کی پوری امت کے اجماع سے ہٹا ہوا موقف دیتا ہے۔ اور یہ کافی حد تک سچ بھی ہے کہ ہر مسلک اپنی اپنی تشریحوں میں تھوڑی شدت اختیار کرتا ہے۔ ہم یہ تو حق دیتے ہیں حضرت کے علماء دیوبند اگر کسی مسئلے پہ کوئی تشریح کرتے ہیں تو انہیں یہ حق ہے وہ کریں، لیکن کیا آپ کے نزدیک یہ حق ہے کہ کوئی دیوبندی عالم کہے کہ میں نے یہ تشریح کی ہے اور باقی بریلوی اہل حدیث نے اس یہ مسئلے کی تشریح کی ہے تو اس کی تشریح بالکل مانی ہی نہیں جائے گی اور وہ گمراہ اور فاسق اور فاجر ہے، اس کی بات کو گند کی ٹوکری میں پھینکو؟ آپ کے نزدیک ایسے لوگوں کو آپ کیا رائے دینا چاہیں گے تاکہ پھر وہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ یہ کہہ کہ فرقہ واریت کی وجہ سے وہ دین سے بدظن نہ ہو؟ دیکھیے، امت میں 4 بڑے فقہا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ، اور چاروں برحق ہیں۔ اللہ، ہم اگر حنفی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شوافی غلط ہیں، اللہ اکبر، حنابلہ غلط ہیں، ہر ایک کے پاس دلیل ہے، یا قرآن سے ہے یا حدیث سے۔ اللہ، امت کو بھی آسانی کے لیے کہا گیا ان 4 برحق طبقوں میں سے آپ جس کے پیچھے چاہے چلیں، لیکن جس کے پیچھے آپ آگے ہیں آپ اس کو نہیں چھوڑنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسئلہ حنفیت کا لے لیجئے، دوسرا شوافی کا لے لیجئے تو پھر تو یہ تو آپ نے دین کو جو ہے اچار بنا دیا اور اپنی خواہشات جو چیز جہاں سے اچھی لگتی ہے آپ لے رہے ہیں۔ نہیں، ہر مقلد انسان پھر پابند ہے، حنفی ہے تو وہ امام اعظم و حنیفہ کے فقہ کے مطابق ہی رہے گا۔ یہ امت کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے یہ چاروں کو تسلیم کیا گیا ہے، چاروں کو، اگرچہ ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، یہ لمبی بحث ہے، اس پہ مدارس کے اندر ڈسکس کی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن چاروں برحق ہیں۔ یعنی ہمارے مدرسے میں دیکھیں ہم حنفی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف فقہ حنفی پڑھاتے ہیں، ہم فقہ شافعی بھی پڑھاتے ہیں، مالکی بھی پڑھاتے ہیں، حنبلی بھی پڑھاتے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت آڈینس اور کے لیے بھی ایک بڑی حیرانگی کی بات ہوگی، عمومی تو یہ تاثر دیا گیا کہ حناف کے مدارس میں باقی مذاہب اربعہ کا بتا ہی نہیں جاتا،
نہیں, بلکہ میں آپ سے کہوں کبھی کبھی ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کی دلیل بڑی مضبوط ہے. اللہ شافعی نہ ہوتے وہ بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا ہاں اچھا، بڑی بات ہے. تھوڑی یعنی عام آپ تاثر تو پبلک میں یہ ہے کہ حناف تو بس وہ دلیل دیکھتے ہی نہیں اور بس آنکھ بند کر کے کہتے ہیں جی کہ امام صاحب نے مسئلہ فرمایا. نہیں دیکھیے، ہم چاروں اماموں کی رائے اور ان کی دلیلیں اپنے طالب علم کے سامنے رکھتے ہیں. اس مسئلے پہ مثال کے طور پر بات چل گئی ہے تو میں سمجھا دوں تاکہ سننے والے بھی سمجھ لیں. اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے تو آپ اس کو 3 مرتبہ مانجھ کر استعمال کر سکتے ہیں. 3 مرتبہ اسے مانجھ کر استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ بغیر عالم کے آپ قرآن حدیث کسی سے نہ پڑھیں. جو لوگ ٹرانسلیٹ دیکھتے ہیں نا قرآن کا یا حدیث کا، وہ پاگل ہو جاتے ہیں. آپ کو اس مسئلے پہ مستند حدیث ملے گی، کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو توڑ کے پھینک دو. پکی حدیث ہے، موضوع من گھڑت نہیں ہے، مستند حدیث ہے. آپ کو اس پہ حدیث ملے گی کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ مانجھ کر استعمال کرو. وہ بھی حدیث ملے گی، وہ بھی حدیث ہے، موضوع تو نہیں ہے. نہیں پکی حدیث ہے. پھر آپ کو حدیث ملے گی کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال دے آپ اس کو 5 مرتبہ مانجھ کر استعمال کریں. یہ بھی صحیح حدیث ہے. پھر آپ کو حدیث ملے گی کہ کتا جس برتن میں منہ ڈالے اس کو 3 مرتبہ مانجھ کر آپ جو ہے استعمال کریں. اب آپ دیکھیے عوام پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے حدیث کا ترجمہ دیکھا ہے، استاد سے نہیں پڑھی، محدث سے، عالم سے حدیث نہیں پڑھی، آپ کہیں گے میرے خدایا میں کون سی حدیث پہ عمل کروں؟ اس برتن کو توڑوں، اس کو 7 مرتبہ مانجھ کے استعمال کروں، 5 مرتبہ مانجھ کے استعمال کروں، 3 مرتبہ؟ اس کے لیے تو علم حاصل کیا جاتا ہے حدیث کا. جس طرح قرآنی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، احادیث کا بھی شان نزول ہوتا ہے. آغاز اسلام کے اندر عرب لوگ، مکے کے لوگ کتے سے محبت کرتے تھے. جس طرح آج انگریز کے پروردہ جو ہائی جنٹری کے مسلمان اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، انہوں نے گھروں میں کتے رکھے ہوتے ہیں، گاڑی میں کتا ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ سو رہا ہوتا ہے کتا. یہ کتوں کی بڑی کہانی ہوتی ہیں. کوئی فلاں کہتا ہے میرے گھر میں کتا. کتوں پہ بڑی کتابیں بھی لکھی گئی، کئی لیڈروں کے اس قسم کے واقعات بھی آتے ہیں. تو کتا تو ناپاک ہے، نجس ہے. آغاز اسلام میں ایک سخت حکم آ گیا کہ کتا تو اتنی گندی چیز ہے، اس کا جھوٹا برتن نہیں استعمال کر سکتے، آپ توڑ کے پھینک دو. لوگوں نے کہا یار یہ اتنی گندی چیز ہے، تو لوگوں کے دلوں میں کتے سے کچھ کراہت پیدا ہوگی. تو کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم میں تھوڑی تخفیف کر دی. فرمایا اب برتن توڑو نہیں بلکہ 7 مرتبہ مانجھ کے استعمال کر لو. یہ تو حضرت ایک علمی ڈسکشن تھی، بڑا مزہ آیا. تو اس حوالے سے میری ایک ذاتی خواہش ہے کہ پورا نا ایک پوڈ کاسٹ الگ سے کی جائے. اچھا ابھی حضرت یہ تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اب جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پہ، اور یہ بڑی اب اس میں نا ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جو ہیں، اس کو دنیا بڑی عجیب نظر سے دیکھتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم دفاعی پوزیشن میں کیوں رہیں؟ ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ ہر اعتراض کا جواب دیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے حضرت کہ احیائی یا اقامت دین کی جدوجہد ہے، اس میں کچھ عناصر ایسے بھی نکلے کہ جنہوں نے کہا جی اگر خادم رضوی نے الیکشن میں حصہ لیا کافر اور مرتد ہو گیا، مودودی صاحب نے حصہ لیے کافر اور مرتد ہو گئے، مفتی محمود رحمہ اللہ نے حصہ لیا کافر اور مرتد ہو گئے، فضل الرحمان نے حصہ لیا کافر اور مرتد ہو گئے. تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کیا ہے، تو ان کے نزدیک یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو بم سے اڑا دو اور کلاشن کوف سے جتنے سسٹم میں حصہ لے رہی ہیں جماعتیں ان کو فارغ کرو. اب حضرت اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ کہتے تھے کہ اسلام ایک ایسا سسٹم ہے کہ یہ جب نافذ ہونا اپنے پورے حسن کے ساتھ تو لوگ تنگ ہو جائیں گے اس کے نیچے آنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، نہ کہ وہ خوف کھائیں گے. اس طریقے نے حضرت یا جو اس ذہنیت کے لوگ ہیں اس سے ایک تو نقصان یہ ہوا کہ پوری دنیا اسلام کو پریکٹس کرنے کے بجائے ڈر اور خوف والا معاملہ ہوا، جیسے داعش یا TTP ٹائپ. ایک تو یہ نقصان ہوا. اس سے بڑھ کے پھر نقصان یہ ہوا کہ آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ جو فکری طور پہ بیداری امت میں جگانے کی کرتے ہیں، جب ہم بھی عام پبلک میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار اینڈ رزلٹ تو اس کا پھر وہ معاملہ نکلتا ہے.
تو آپ کی رائے میں حضرت آپ اس قسم کے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ قتل کے علاوہ یا آپ کے مار دھاڑ کے علاوہ اسلام آ ہی نہیں سکتا، تو پچھلے 100 سالوں میں اس قسم کی تنظیموں نے کوئی احیائی جماعتوں کو فائدہ پہنچایا ہے یا دین کے غلبے کے قریب کیا ہے یا نقصان دیا ہے عوامی طور پہ بھی اور انٹرنیشنل سینیریو پہ بھی؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس قسم کی سوچ کو؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں جو اسلام کے غلبے کے لیے کوئی بھی ایک راستہ متعین کر لیتے ہیں، انہیں اسلام کے غلبے کی تاریخ کی خبر ہی نہیں ہے کہ اسلام کیسے غالب آیا۔ اسلام صرف ایک قتال یا جہاد سے نہیں غالب آیا، اس کے لیے مختلف محاذوں پر محنت کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اپنے نبی کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت، میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ ہدایت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اور آخری ہدایت حضور علیہ السلام کو کے ذریعے انسانیت تک آئی۔ اللہ کہتے ہیں ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تمام دینوں پر جس دین کے ساتھ وہ آئے اس کو غالب کر دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلبے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف قسم کی محنتیں کی ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے سامنے ایک محنت تو ہے جہاد اور قتال کی، اور باقی تمام طرف سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ اسلام سے بے خبری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے خبری ہے۔ اسلام کا جو ابتدائی جو پہلا عروج ہے اس عروج کے زمانے سے بے خبری ہے۔ دیکھیں، آج کسی کافر کے ساتھ جماعتوں میں اتحاد ہوتا ہے، کسی لوگ فتوے دیتے فلاں کے ساتھ فتویٰ کر لیا، حالانکہ وہ کافر بھی نہیں ہوتا، آپ لادین کہہ سکتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، دیندار ہوتے، لیکن دیکھیے کہ میثاق مدینہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ دور ہے، یعنی آپ کی محنت کے سارے رخ بدلتے رہے۔ کبھی آپ نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ابھی اعلان نہیں کرنا، چھپا کے رکھو، ایک وہ دور تھا۔ پھر مکہ میں آپ کے ماننے والوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، وہ کہتے تھے ہمیں اجازت دو، نہیں اجازت نہیں، نہیں لڑنا، نہیں لڑنا، نہیں لڑنا، روکو اپنے ہاتھ، یا کفوا ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھ، کچھ نہیں کہنا۔ پھر مدینہ آئے، فرمایا اب لڑو۔ اب دیکھو ہم کہاں لڑیں گے کہاں نہیں لڑیں گے یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ضابطے ہیں ہمارے سامنے۔ ہم حالات کو دیکھیں گے کہ کب لڑا جائے گا کب نہیں لڑا جائے گا۔ اور بالخصوص آپ نے جن دو تنظیموں کا ذکر کیا، دیش اور دوسرے، اب یہ تو مسلمانوں کے ملکوں میں ہے۔ جی حضرت، اصل مسئلہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مشرکین اور کافر تھے جن سے ہم نے بے دریغ قتال کیا۔ آج کیا ہم جہاد مسلمانوں کے خلاف کریں گے، ان کا قتل عام کریں گے؟ یہاں تو ہمیں پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا ہماری گولی سے کوئی کلمہ گو تو نہیں مارا جا رہا۔ اچھا حضرت، اس میں ایک سوال ایڈ کریں، فقہا نے کیا لکھا ہے کہ وہ کلمہ گو چاہے زانی شرابی ہو، عوام میں سے کوئی فرد اٹھ کے تو اس پہ حد مقرر نہیں کر نہیں، سزا نہیں جاری کر سکتی، یہ ریاست کا کام ہے، اور اگر ریاست نہ کرے تو ریاست گناہگار ہوگی، پبلک نیچے گناہگار نہیں ہوگی۔ حدود اللہ اسلامی حکومت کے بغیر ساقط ہو جاتے ہیں، اچھا، ساقط ہو جاتے ہیں۔ چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا اگر اسلامی حکومت نہیں ہے، شرابی کو کوڑے نہیں لگیں گے اگر اسلامی حکومت نہیں ہے، اور اگر حضرت اگر کوئی پبلک میں سے خود اٹھ جائیں 400-500 نہیں کر سکتا، وہ قاتل ہے۔ اچھا جی جی، اختیار ہی نہیں ہے کسی کو۔ فقہا نے اس پہ یہی لکھا ہے۔ دیکھیے، آپ پبلک کی بات کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر مکہ میں موجود ہیں، مکی دور میں ایک چور کا ہاتھ نہیں کٹا، اللہ نبی موجود ہے اللہ کے، جب تک مدینہ میں وہ ریاست نہیں قائم ہوئی، حکومت، یہاں کسی کو کوڑے نہیں لگے، کسی زانی کو رجم نہیں کیا گیا، حالانکہ مکہ میں چوریاں بھی ہوئیں، شرابیں بھی پی گئیں، قتل بھی ہوئے، زنا بھی ہوئے، نہیں ایک مثال نہیں ملتی، لیکن مدینہ میں گئے، اسلامی حکومت قائم ہوئی، اب چوروں کے ہاتھ کٹنے لگے، اب شرابیوں کو کوڑے لگنے لگے، اب زانیوں کو رجم کیا جانے لگا۔ تو حدود اللہ کے نفاذ کے لیے اللہ کا قانون، حکومت الہیہ قائم ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ نہیں سزا دے سکتے۔ جب پیغمبر خدا کا موجود ہے، وہ کسی کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، تو اور کون ہوگا مائی کا لال جو کسی کا ہاتھ کاٹے، کسی کی گردن کاٹے؟ کمال کا منقع آپ نے سیرت کی نص، قرآن اور حدیث کی نص سے حضرت ثابت کی۔ آج کی ڈسکشن بڑی تگڑی رہی، لیکن بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں اور وقت کی قلت ہے۔
تو ہم چاہیں گے حضرت کہ بار بار مختلف ایشوز پہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کی جائے انشاءاللہ. نیکسٹ جو سیشن ہے حضرت وہ تھوڑا سا نا آپ نے ہمیں یہ جو اقصی اور یہودیوں کی جو تاریخ ہے اس پہ تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. ابھی چونکہ کافی ٹائم ہو گیا، آپ کی مصروفیات کا ہمیں خیال ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گیسٹ کو بھی اتنا تنگ نہ کریں، ورنہ تو ڈسکشن میں ابھی جان زور آئی تھا اور بہت سے سوالات میرے ذہن میں بھی تھے، لیکن میں آپ کی جو مصروفیات ہیں اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور کوشش کریں گے جی کہ نیکسٹ سیشن جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے قرآن نے جو ہے یا آپ کہیں کہ ہماری جو مسلم امت کے جو بڑے فقہا یا صحابہ یا تبع تابعین نے مسجد اقصیٰ کو کس زمرے میں دیکھا اور حضرت عمر نے اس کو فتح کیوں کیا، اور یہودیوں کی جو ذہنیت ہے مسلمانوں کو لے کے، یا وہ جو زائنسٹ خاص، ایک ہے یہودی عام اور ایک ہے خاص زائنسٹ، تو ان کے کیا نظریات ہیں، ان کی کیا ذہنیت ہے، اس پہ ڈسکشن ہوگی. تو تب تک کے لیے جی اجازت دیں. بہت شکریہ حضرت آپ کا آنے کے لیے. جزاک اللہ جی، فی امان اللہ.